بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں معظم خان صاحب. اسٹرالوجر ہیں، 5 کتابوں کے مصنف ہیں اور انٹرنیشنل ڈگری یافتہ ہیں. آپ ان سے کچھ کافی عرصے سے میں نے جب سے حماس اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے اس وقت سے میں ان کے ساتھ ویڈیو کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی مئی میں جا کر کچھ لیگل ایشوز ہوں گے، لیگلی اس کا فیصلہ ہوگا، کاغذی کارروائی ہوگی. اب اس کے اوپر جو ہے فلسطین کے لیے اچھی خبر کیا کہ جی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کی رکنیت پر جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس میں 143 ممالک کی ووٹنگ ہوئی ہے، جس میں سے 109 نے فلسطین کے حق میں ووٹ دیا ہے اور امریکہ نے اس کے مخالفت میں ووٹنگ کی ہے، اور 9 ممالک میں وہ امریکہ کا بھی ہے نام ہے. اب معظم صاحب سے پوچھنا ہے کہ جی آگے اب اس کا کیا ہوگا کہ لیگلی کارروائی اس کے اوپر شروع ہو گئی ہے، ووٹنگ ہوئی ہے، مسلم ممالک نے باقاعدہ اس کا اور مسلم ممالک کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں جس نے اس کے حق میں ووٹ دیے ہیں. آگے کیا ہونے والا ہے معظم صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر ایک اور پیشن گوئی جو سا ہے درست ہونے جا رہی ہے، تقریباً سمجھے درست ہے. دیکھیں تو اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پیشن گوئی نہیں کرتے، چارٹ پڑھتے ہیں. پیشن گوئی ہوتی ہے غیب کے علم کی. جب ایسٹرالوجی کو ریڈ کرتے ہیں وچ از ریڈنگ، اٹس کال کہ ریڈنگ ہے آپ کی. خیر، میں نے کہا تھا ان کو، اور آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، کہ دنیا میں صرف 2 ممالک ایسے ہیں جن کے قانونی فیصلے، ان کی حیثیت کے قانونی فیصلے ہونا ابھی باقی ہیں، جس میں سے ایک فلسطین اور دوسرا کشمیر. میں نے کشمیر پر بھی کافی ساری ویڈیو بنائی اور لوگوں نے مجھے کافی تنقید بھی کیا، جی آپ نے یہ کہا تھا تو یوں نہیں ہوا تھا. ابھی کشمیر آزادی میں لوگ یہ کہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، فکرے کو ڈسٹارٹ کر کے اپنی شکل فکرے کو دے دیتے ہیں. پہلے اس پر آتے ہیں، پھر کشمیر پر آئیں گے. میں نے کہا تھا کہ یہ جو اس وقت حماس اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، اس کا ڈیسیشنز ہونا شروع ہوگا تقریباً کوئی دسمبر کے راؤنڈ اباؤٹ سے. اور اس وقت اگر آپ نے دیکھا ہو تو 8 دفعہ 9 دفعہ یہ باتیں ہوئی تھیں. اور میں نے کہا تھا جسی طرح یہ مئی ہوگا، یہ جو مئی ابھی چل رہا ہے، مئی میں جا کر فیصلہ ہو جائے گا کہ قانونی حیثیت ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے، اور قانونی حیثیت ہر حال میں فلسطین کو مل کر رہے گی. And that would be last and the final war between Hamas and Israel. اس کی وجہ یہ آخری جنگ اس وجہ سے ہے کہ جب چیزیں طے ہو جاتی ہیں، ریکگنائز کر لیا جاتا ہے کہ یہ ملک ریکگنائز ہو گیا ہے، تو پھر وار نہیں رہتی. تو آئی تھنک لیگل جو ڈیسیشنز ہیں وہ اس وقت فلسطین کی فیور میں آئیں گے. 109 ووٹ ان کو پڑے، جن میں سے جو 9 نے مخالفت کی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور امریکہ کا ایک ہی ووٹ ہے نا، 25 نے ووٹ. جب ووٹنگ میں تو ایک ہی ووٹ آتا ہے، اگر امریکہ نے کر دیا تو پھر کیا ہو؟ بالکل. تو وہ ووٹ ان کے حق میں زیادہ ہیں، تو اس لیے کہیں نہ کہیں یہ لیگلی جینون لیگل ڈیسیجن ہوگا جو اسی مہینے وچ از 22 مئی تک کہیں نہ کہیں شیپ لے لے گا، اور پھر اس کے بعد گریجولی چیزیں سیٹل ہونے کی طرف بڑھیں گی اور ٹھیک ہو جائیں گی. یعنی کہ وہ الگ ریاست بن جائے گی، الگ ہر حال بن جائے گی، ہر حال میں، اور ان کو پورا اپنا حق ملے گا. بالکل ہر حال. تو سر اس میں اہم کردار اب کون؟ اقوام متحدہ ہی کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے. میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا اور ہمیشہ یہ کہا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کشمیر اور فلسطین، ان دونوں کی آزادی میں کہیں نہ کہیں آپ کو چائنا کا بہت بڑا پارٹ پلے کرے گا. دیکھیں 2 اس وقت سپر پاورز ہیں، 1 از چائنا اینڈ 1 از امریکہ. امریکہ نے تو اگینسٹ دے دیا ووٹ. ہاں جی. تو زیادہ ممالک جو ہیں وہ اب اوپر آ گئے اور ایک ہی سپر پاور بن گئی جو چائنا ہے. چائنا اس بات کو تھوڑا سا اور ٹریگر کرے گا، چیزیں حل ہو جائیں گی. یعنی کہ بیچ میں چائنا کا اہم کردار ابھی بھی ہر حال میں ہوگا. اور آگے کب تک ہوگا؟ جب تک یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی. 22 مئی سے پہلے یہ سارا فیصلہ ہو جائے گا. یہ کافی سارے چانس ہیں کہ یہ ساری چیزیں تب تک سیٹل ہو جائیں، جس سے ہوتا ہے کہ یہ تھنگز آر سیٹلڈ. اس میں ریٹن بعد میں ہو جائے، فیصلے بعد میں آ جائیں، ریٹن فارم میں فیصلے بعد میں آ جائیں، یہ معاملہ چلتے رہیں. مگر تھنگس وڈ بی سیٹلڈ ناؤ. یہ 2024 جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کا، بہت ساری اسٹیٹس کا، بہت سارے فیصلوں کے ہونے کی ابتدا کا سال ہے. کیونکہ 2023 جو گزار رہے ہیں ہمارے پچھلا سال تھا، یہ کافی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کنفیوژن کا سال ہوگا. لیگل ڈیسیجن میں واضح ڈسپیوٹس نظر آئیں گے. جو 2024 جو کہ جون سے شروع ہوگا اور نیکسٹ
جولائی 2025 تک چلے گا. اس میں لیگل ڈیسیجنس کے ڈسپیوٹس نہیں ہوں گے. اب کشمیر کی بات کریں تو اب آگے کشمیر. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 2000 جب وہ کاوڈ والا سلسلہ شروع 2019 سے میں نے کہا تھا کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو لیگلی جینوئن ریٹن فارم میں ہو چکا. بار بار میں کہتا ہوں یہ فیصلہ ہو چکا. یہ اس لیے آپ کو بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ کہا تھا اور ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ کا یہ جو کشمیر ہے یہ نہ پاکستان کا ہوگا نہ انڈیا کا ہوگا. یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنے گی. اس کے حالات کریٹ کیے جائیں گے. جیسے فلسطین الگ بنے گا, جیسے فلسطین بنا تو اس کے حالات کریٹ ہو گئے نا. آہستہ آہستہ سیٹل ہوتے 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 سیٹل ہو گئے. اب آپ دیکھیے آج کل بھی کشمیر کا ایشو پھر آن ہے. بالکل. اگر کسی بھی طریقے سے فلسطین سیٹل ہوتے تو پھر دنیا میں ایک ہی ملک رہ جاتا ہے وچ از فلسطین, اس میں کشمیر. یا کشمیر ایک ایسا ایریا ہوگا جو ڈسپیوٹڈ تھا جو سیٹل ہونے کی طرف بڑھے گا. اگر آپ نے میپ دیکھا ہے یا آپ گئے ہیں کبھی کشمیر تو کشمیر کے ساتھ ہی خالصتان جڑا ہوا ہے. پنجاب اور کشمیر ساتھ ساتھ ہیں, بارڈر ایک ہی ہے. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہر میرا ایک بہت سوچنا ہے, آپ کا بھی اس میں دیکھیں, ہر وہ چیز فریگمنٹڈ ہے جو ٹکڑوں ٹکڑوں سے مل کر بنی ہے, وہ جتنا مرضی آپ اس کو سنبھالیں وہ ایک دن ٹوٹ جائے گی. بالکل. جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف رشیا, USSR, کہاں ہیں اسٹیٹس؟ چیکو سلواکیا جڑا ہوا تھا, دو ملا کر بنائے تھے. چیک ریپبلک اگر بن گیا, سلواکیا الگ ہو گیا. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ایک دن یہ اسٹیٹس الگ ہوں گی. اور یہ ٹائم تب شروع ہوگا جب سیٹرن فال میں آئے گا, کیونکہ سیٹرن از دی ویسٹ. تو یہ ساری چیزیں اب گریجولی دیکھیں. اب دو سپر پاور تھیں, اب دو سپر پاور میں فرق کتنا ہے کہ چائنا کہاں پر ہے اور امریکہ کہاں پر ہے. تو جس دن چائنا نے اپنا کوئی پیسہ فلوٹ کر دیا مارکیٹ میں, تھینک یو ہے بابا, یعنی کہ وہ بھی اپنی کوئی کرنسی لانچ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل کرنسی اس طرح ڈالر از انٹرنیشنل کرنسی. ہاں تو چائنا بھی. اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی ہے کہ اس وقت امریکہ چائنا کا بہت شدید مقروض ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ جیسے بنگلہ دیش ہمارے سے الگ ہوا تھا قطر میں, وہ بھی ہمارے پاس نہیں رہا, کیا اب کشمیر بھی اب ہمارے پاس نہیں رہے گا؟ پہلی بات یہ سمجھیں کہ ایک ایسی اسٹیٹ بن جائے گی جس میں پاکستانی اور انڈینز ریگولر بیسس پر آئیں گے, آپ کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ یہ آپ کا حصہ نہیں ہے. اچھا, یعنی کہ وہاں پہ کشمیر بھی, انڈیا بھی آ جا سکے گا اور پاکستان بھی آ جا سکے گا. اوپن جس طرح کنٹری ہے, ایک کنٹری ہے, اوپن ویزا, جیسے ویزا لگتا ہے اوپن, ویزا بھی نہیں ہوگا, انٹری ہوگی. چلو ٹھیک ہے جی. اچھا سر, بس لاسٹ میں اب یہ بتا دیں کہ 22 مئی تک فلسطین اور اسرائیل, حماس اور اسرائیل والا جو سا ہے معاملہ طے پا رہا ہے. ہر حال میں یہ طے پا جائے گا. میں نے بعد میں کہا کہ 23 کے بعد ریٹن فارم میں آ جائے, اناؤنسمنٹ اس کی ہو جائے, مگر یہ چیزیں ساری سیٹل ہو رہی ہیں. اور چائنا اہم کردار ادا کر رہا ہے. چائنا اہم کردار ادا کر رہا ہے. دیکھتے ہیں جی, اب یہ 22 مئی قریب ہی ہے, 10 دن رہ گئے ہیں, 10 دن 8 دن 9 دن جتنے بھی کر لیں, وہ 2 دن رہ گئے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.